السلام علیکم۔ ابھی انجینئر محمد علی مرزا کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں اس نے کہا کہ رسیاں سانپ لوگوں کو نظر آئیں، اصل میں سانپ نہیں تھی بنی، نہیں تو یہ تو ایک معجزے برابر ایک چیز ہو جائے گی نا، تو وہ تو جادو تو نہیں نہ کر سکتا۔ جبکہ ہم نے سنا اب تک کہ رسیاں سانپ بن گئی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا وہ عصا مبارک پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس پر میں نے وہ واقعہ دوبارہ پڑھنا چاہا تو آیت مجھے وہ مل نہیں رہی، میں اس پر پھر ویڈیو میں دیکھ لوں گا کہ ہم نے ویسے ابھی تک یہی سنا ہے، میرا تو ابھی تک یہی اس پر ایمان تھا کہ رسیاں سانپ بن گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے اچھا۔ اس ضمن میں چیزیں اسٹڈی کر رہا تھا، ابھی کہہ لیں گے وہ آیت ڈھونڈ ہی رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو زیارت تھی اللہ پاک کے ساتھ، وہ میرے سامنے ایک آیت آئی، اور جب میں کہہ لیں کہ ابھی قرآن پاک اسٹڈی کر رہا تھا نا، تو انہی دنوں میں میرے ذہن میں بھی پہلے یہ آیتیں تب آیا کرتی تھیں۔ اے گڈالا جڑا تھی یہ سدرۃ المنتہا تو گئے یا مطلب اسی پلانٹ کے اوپر ہے، جبکہ حدیث پاک ہے کہ آسمان دنیا 500 سال کی مسافت ہے، پہلے اور دوسرے پہلے آسمان تک کا زمین سے جو فاصلہ ہے یہ ہماری زمین ہے۔ جدوں زمین کیا گیا تو دا مطلب زمین وہی جس پر ہم سارے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایدے چ جنات بھی آندے نے تو اور ہم انسان بھی آتے ہیں۔ اس پلانٹ ارتھ سے لے کر اوپر پہلے آسمان تک کا فاصلہ، میگنیٹک دیواریں ہیں، جو بھی لمٹ ہے یا جو بھی باؤنڈری لائن ہے وہ فرشتوں کو پتہ ہے، وہاں تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، یہ آسمان دنیا ہے۔ وہ آیت میری نظر کے سامنے ابھی یہ میرے سامنے ہی ہے، قرآن شریف میں نے اوپن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پر دیکھیں۔ اچھا، سورہ ہے جی سورہ نمل، اس کی کچھ میں آیتیں پڑھ کر ترجمہ پڑھ ہی رہا تھا، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں۔ وہ یہ ہے، اذ قال ربک لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا لأہلہ انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، یعنی کہ میری نظر ایک آگ دے پئی ہے۔ یہ میں نے تب بھی پڑھا تھا جب سمجھ لیں کہ ابھی میں نے ایسی چیزیں ڈیٹیل سے پڑھنا شروع کی تھی، 4-5 سال پہلے ترجمہ ہے قرآن پاک میں 4-5 سال پہلے شروع پڑھا ہے، 4 سال پہلے 5 سال پہلے۔ ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ہم نے واقعہ پڑھا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کسی روشنی کی ضرورت پڑی، تو نکلے تو دیکھا کہ ایک اگلی آیات میں بھی ہے آگے صورتوں میں، کہ سورہ شعراء ہے یا سورہ قصص ہے، کوئی آگے صورتیں ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چمکتا ہوا پیڑ بھی دیکھا۔ 2 باتیں کی جاتی ہیں، یہ گلاں ذہن چ رکھنا ذرا، ویڈیو بھی بن گئے، عام طور پہ فرسٹ پہلے ذہن چ لوگوں کے یہو جہا امپریشن بھی آتا ہے، انہاں چیزاں نوں اسلام دا کوئی تعلق نہیں کر، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں آپ نے نہیں جانا۔ خیر، مطلب آندا ہوندا ہے کہ ذہن وچ کروانے والا پچھوں کوئی یہو جہا علومناتی یا فری میسنری یا کوئی اس طرح کا کوئی جن ایٹم جہی اپنے آپ کہندی وہ کروا رہا ہے، ایک بات ہے تو وہ اشارہ آ گیا حلال والے پچھوں کوئی یہو جہی ایٹم ہے، ذرا غور نہ سننا چیزاں فی الحال جو میں بات کروں۔ اب تفسیروں میں یہ لکھا ہے، بات کس طرح سے یہ ممکن ہے کلیئر نہ ہو؟ تفسیر میں جو میں نے پڑھا نا، اس میں دونوں باتیں کی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے چمکتا پیڑ ہے، یہ تفسیر ہے اب امام احمد رضا خان صاحب نے جو لکھی چمکتا پیڑ، انہوں نے نہیں لکھی، اس والے قرآن پاک میں نے پڑھی، اب میں نے اس ذمہ داری سے میں بات کروں۔ اچھا کر کیوں سمجھنے والا یہ سمجھے گا میں نے تو وہی تفسیر پڑھی، تو کہا بھی جا سکتا فی الحال، چونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے۔ اسی والے قرآن شریف میں نے پڑھی کہ پورا پیڑ نور سے بھرا ہوا تھا اور پورے پیڑ میں آگ بھی لگی تھی، یہ دونوں باتیں آتی ہیں اس میں، اور پھر پیڑ سے آواز آئی، اب یہاں پر جو ترجمہ ہے فلما جاءہا نودیا امبوری کا، پھر آگ کے پاس آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس آئے، نودیا امبوری کا، ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ، من فی الناری ومن حولہا، وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے یا اس آگ میں ہے، یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس
میں یعنی فرشتے، یہاں پر یہ ترجمہ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس والے فرشتے، جو کہ یہاں پر یہ بتایا گیا جب موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے۔ اچھا، اب یہ بات چل ہی رہی ہے وسبحان اللہ رب العالمین۔ اب یہ جو ندا کی گئی ہے نا، میرا یہ ماننا یہ بھی ہوں تو کہہ دینا کہ تو بڑا ہی ناؤز باللہ استغفر اللہ، میں ہوں تو نہیں، مجھے پتہ ہے میری دنیا کیا ہے، میں اپنے حساب سے چل رہا ہوں، لو جی تو گستاخ ہیں، تو بے ادب ہیں، اس طرح کی بات دل مانتا نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیارت کرنے رب العالمین کی ساتوں آسمانوں کے اوپر جائیں، ٹھیک ہے، یا براق والی باتیں یا اس طرح روشنیوں پر بیٹھنے والی باتیں، جب ہم لائٹ کی بات کرتے ہیں نا، یا ایسی ٹیکنالوجی یا کہہ لیں ٹیکنالوجی کے زمرے میں تو نہیں آتی یہ بات، یا مردوں کو زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں، تب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رب العالمین کی ذات اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر، تب یہ ان کے بھگوان کی بات سمجھ میں آتی ہے ضرور، کہ بھگوان سب سے پہلے زمین پر آیا ہوتے، پھر انہیں زمین کا دورہ کیا تھا۔ فرشتوں کا کہنا ہے یا کہہ لیں قرآن پاک میں ہے سب سے پہلے ہم نے جنات زمین پر بنائے، زمین پر پیدا کیے، تو ہم سے مراد تو فرشتے سمجھ آتی ہے، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں روحوں پر موکل ہوتے ہیں، یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، اور روحاں بنا دینے مطلب روحاں نفس بھی کر دینے، روح کٹ دے بھی نہ، اپنے اپنے متعلقہ جڑے انہاں دے بندے ہوندے نے، کہہ لیں کہ جن پر ان کو کرامن کاتبین بنایا گیا ہوتا ہے۔ عرشوں پر اس طرح سے سمجھ، اور مردوں کو زندہ کرنے والے کی تو عرشوں سے سمجھ آتی ہے ہمیں، کہنے کا مقصد اگر زمین کی بات کی جائے، زمین دے ہوتے کوئی رب نے تو پھر وہی آئلینڈ ڈالے، انہاں جو کوئی ہوئے گا، پہلے اگ جلا لیتی، کوئی تفسیر سمجھ نہیں آتی، ہوں اگ دے وچوں آواز آئی، ممکن ہے کوئی ادوں کوئی سسٹم لا لیتا ہوئے نا، ٹیکنالوجی بنا لیتی ہوئے، کوئی مائک سسٹم موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ دیتا گیا ہے، یا اس طرح کی ایک بات ہے، کہنا لایا بھی کہہ سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی ہو تو انہوں پتہ نہ لگا ہوئے، ان کو پتہ ہوگا۔ قرآن دی حکمت نو سمجھا کرو، واقعہ جس لحاظ نہ بیان کیا گیا ہوا ہے، یہ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اب تک۔ اب وہ بات مکمل ہوئی ہے کہ اب وہ آواز ہی آئی ہے کہ وہ سبحان اللہ رب العالمین، یہاں تک آیت مکمل ہوئی ہے۔ فلما جاہا نودیا، ندا دی گئی سے لے کر واہ سبحان اللہ، واہ یہ نہیں کہا میں پاکی ہے، میں پاک ہوں، واہ سبحان اللہ یہ نہیں کہا انی سبحان اللہ، انی سبحان میں بے شک میں سبحان ہوں، یہ والے الفاظ نہیں استعمال ہوئے، انی سبحان یہ الفاظ نہیں استعمال ہوئے، حالانکہ آواز دینے والا کہا کیا جا رہا ہے، کیا موسیٰ مجھے دیکھ میں ہوں تیرا رب، آگے صورتوں میں اس طرح سے کچھ بیان ہے، بلکہ اسی بات کے آگے بھی بیان ہے، مگر بات ایک یہاں پر مکمل ہوئی ہے، ایدی گل میں ہتھوں ہی دسنا کہ کیسے مکمل ہوئی ہے، مطلب کہ اس کی جو دلیل ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا، یہ ندا کرنے والا کہہ رہا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہاں سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں نا، انہوں نے اسی یہ جو کالی ماتا ہوگی، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ملاقات کی ہوئی ہے، لات منات اور عزا کی فارم میں، یہ سورہ نجم میں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد جو فرمایا، میں نے اس کی وضاحت سمجھی بھی ہے اور آپ کو بھی بتائی ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کو ملوایا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح سے فرشتوں نے اس سے اگلوایا ہوگا، اب آگے اس نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ جو آگے آیا تھا نا، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ آیت مجھے جن حسابوں سے اگر سمجھا جائے ان چیزوں کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرشوں پر مستوی ہے، یہاں پر پھر کیسے، اس نے جو بات کی ہے یہ ایک آگے بات ہے، اور اس سے آگے جو بات ہے نا، یہ آیت شبہ مجھے لگ رہی ہے، وہ کیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے لکھا ہوا ہے وَأَلْقِ عَصَاكَ یا موسیٰ اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بات مکمل نہیں ہوئی، یہاں سے آگے ہے، پہلے ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں تک بات مکمل ہوگی کہ ندا دینے والے نے ہی کہا کہ اللہ سبحان ہے، اور وہ جو رب العالمین ہے نا عرشوں پر مستوی، اس کی تعریف اس کی زبان سے نکلوائی ہے کہ تو ایدی تعریف اتھی آج ہی دنیا چ کر دے، وہ تو نہیں ہو سکتا، اپنی زبان تو مانے وہ والا رب پاک ہی ہے تے عرشاں تے مستوی ہے، ٹھیک ہے، ہن اگوں اپنی پیش کر جو تو
مطلب کہ سوچنا ہے رائے کہ یا موسیٰ یعنی کہ تم جو خود کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کالا یا کالی جڑی ہوئے گی کالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے ہوں گے ہاتھ میں کالا لگن دیا ہے جڑا ہو مطلب جو بھی یہ دو مطلب جنات ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ اے موسیٰ یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اچھا وہ الکی عصاک اور اپنا عصا ڈال دے۔ یہ عصا ڈال دینے والا جو واقعہ ہے نا، پھر موسیٰ نے اسے فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا موسیٰ نہ ڈر، بے شک میرے رسولوں کو خوف نہیں۔ ہاں جو کوئی زیادتی کری ہیں یہ وہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا انبیاء تو معصوم، یہ ایک بات الگ ہے۔ اچھا اب یہ القا عصا مبارک پھینکنے والا، اچھا یہ والا جو معاملہ ہے یہ تو ہم نے جادوگروں کے ساتھ سنا ہوا ہے۔ اب یہ دو باتیں اس طرح سے جوڑ کر اگرچہ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پر کہ اللہ نے اسی وقت کوئی کرامت کرائی، تو اللہ نے جو کرامت کرانا تھا کیا خود آ کر کے دکھانی تھی، یا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، یا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس طرح سے بظاہر دنیا میں یعنی کہ کسی قسم کی کوئی ویسی ملاقات ہمیں نہیں سمجھ میں آتی جو کہ کہہ لیں کہ براق پر بٹھا کر ساتوں آسمانوں سے اوپر سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3500 سال کا فاصلہ یہ بتایا گیا حدیث میں، اور پھر اس طرح کی ملاقات ایسے اگر دیکھا جائے تو جو ذہن میں خیال آ رہا ہے سدرۃ المنتہا او ادنا فکان کعبہ قوسین او ادنا، اس طرح والی بات وہ یہی سمجھ آندی کہ یہی لوگ نہیں ہیں، اس طرح کی ایک بات ہے۔ مگر پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، نہ مینوں سمجھ لینا تے نہ کچھ انہاں لوکاں نال جانا۔ یہ بات یہ جملہ نکلوا کر ابھی اتھے تو میں گل وچ ہی چھڈ گیا، یہ بات ذرا میری پوری سننا، پتہ نہیں ہن کوئی پچھوں کوئی کلپ پھڑ کے کوئی اور ہی وڈی نہ گل کر دے لو جی اے تے کہہ گیا وہ کوئی وہ سی کالا سی یہ وہ۔ اب میں اس پر دوبارہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ باتیں نکلوا کر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات ان لوگوں کو چیک کر رہی ہو کہ ان کے کہنے سے کیا خدائی والے کنٹینٹس ان جنات میں پیدا ہو سکتے ہیں، کیا یہ اچھا کر سکتے ہیں یا اچھا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اور پہلے فرشتوں نے تو اگلوا ہی لیا ان کی حرکتیں دیکھ کر، انبیاء کا ناحق قتل کروانا اسی زمین پر ہوا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان دنیا ہی کے اندر اللہ خود بھی اور احکامات جاری کرو، جب وہی ہی دینی سی پھر ایک بات ہے کرنے والا سوال کہہ سکتا ہے جے وہی دے ذریعے ہی فرشتیاں دے ذریعے جبریل امین علیہ السلام کو ہی بھیجنا تھا، تو پھر زمین تے اللہ پہلے آپ ہی گئے، آپ ہی کوئی قرآن دی صورت لے کے آ کے کیوں نہیں لوگوں کو بیان کر دیتا۔ اچھا اگ تو ڈر جان گے لوگ، اچھا یا نبی کو بلا کر پوری کتابی شکل میں قرآن کیوں نہیں بھیج دیا، یہ وحی کے ذریعے سے کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی پھر آئی لینڈ پر ہوں گے موسیٰ علیہ السلام، جو سمجھ آ رہی ہے پلانٹ ارتھ ہی کا آج سارے سامنے نقشہ ہے، سارے کھل کر بات کر سکتے ہیں کہ پلانٹ کے کس حصے پر موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ بات کرنے والے کرتے بھی ہوں گے، مدنی چینل والے بڑی ریسرچ کرتے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہوگا اس بارے میں، مطلب کیڑے کیڑے حصے کی ہو گئے نا واقعہ، تو بڑی محبت والے لوگ نے ان چیزوں پر وہ بہتر بات کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو لوکیشن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ درخت دیکھا، اب وہ پورا پیڑ نور سے منور تھا، یہ بھی سنا ہے، اور آگ بھی تھی یہ بھی سنا ہے، ٹھیک ہے۔ محبت والے جدوں کر دینا اللہ نور السماوات والارض، تو نور ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، آگ سی نہیں وہ کالا ہی سے وہ ہو ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں، قرآن پاک نے صحیح اور غلط کے لیے ایسی چیزیں بھی کہی ہو سکتی ہیں، اور قرآن کے یہ شروع میں لکھا ہوا ہے، اے قرآن دی آیت دے ذریعے ہی میں ترجمہ کیتا ہے، کیا ہو سکتا آیت شبہ چوں ہوئے تو گل بھی سمجھ آندی ہے۔ اے قرآن دی آیت دے مطابق کس طرح ترجمہ ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا مطلب صرف اللہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے، وہ کیڑا اللہ ہے، اے جڑے باندھے پھردے نے، یہاں اصلی رب العالمین کی ذات ہے، اپنے اپنے ایمان دی گل ہے، ہر کوئی یعنی کہ اپنے حساب سے جو سمجھتا ہے۔ کیا دنیا میں جنت ہی ہے؟ کیا دنیا ہی میں جنت ہے؟ دنیا کیا ہے؟
500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ये मेरी बात समझें। तो प्लैनेट आसमान दुनिया ही के अंदर, अल्लाह इत्थे ही है, यकीनन अल्लाह सुनता जानता है। उसका मतलब ये है कि उसके जो फरिश्ते हैं, अच्छा अगर दुनिया ही के अंदर है तो फिर फरिश्ते हर जुमेरात की जुमेरात अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नामा माल हमारा पेश करते हैं। अल्लाह तो फिर इत्थे ही आसमान दुनिया ते जो सुनता जानता, फिर फरिश्ते की ये नामा माल लैके जाते हैं। अच्छा जी नौकर, ए वाली नौकरियाँ ए लोग बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सुनता जानता उसको तो पहले पता फिर हमारे माल कैसे हैं। वो अर्शों पर लेकर जाते हैं, फिर अर्शों वाले जो अहकामात भेजते हैं, ये बातें जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, बात समझ आ रही है ना। तो फ़िरादा मतलब अर्शों वाले जब भेजते हैं आसमानी फ़रिश्तों को, आसमानी फ़रिश्ते फिर आगे भेजते हैं दुनियावी फ़रिश्तों को, फिर दुनियावी फ़रिश्ते यहाँ पर नाफिज करते हैं 500 साल के अंदर। तो अल्लाह के 500 साल वाले एरिए के अंदर पहले मौजूद है। तो फिर उत्ते आसमानी फरिश्ते किहड़े ने, तो फिर अर्शां वाले उस तो उत्ते किहड़े हैगे ने, तो फिर वो उत्ते जिहड़ा अल्लाह वो किहड़ा रब्बुल आलमीन पाक की ज़ात। ऐसी सवालों को, ऐसी चीज़ों को जाने। जब आसमान दुनिया कहा गया है तो उसका मतलब दो ताकतें हैं, एक सही और एक गलत। और इन जिन्नात को रब कहलवाना इनके ज़ुबानों से, ये देखना था अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत इसमें कि आया ये बदलते हैं। बात समझ आ रही है? क्या ये बदलते हैं या नहीं, या ऐसे इंसानों का कत्लेआम करते जाएंगे या अम्बिया को नाहक कत्ल करते चले जाएंगे। बहुत सारी दलीलें मैंने इस बात पर दी हैं कि हर जुमेरात की जुमेरात हमारे नामा माल पेश किए जाते हैं, या फिर अहकामात आते हैं आसमानी फ़रिश्ते अर्शों से, आसमानी फ़रिश्ते अहकामात लेकर आते हैं दुनियावी फ़रिश्तों के पास। फिर दुनियावी फ़रिश्ते प्लैनेट अर्थ के आसपास या जहाँ पर भी होते हैं हमें सोचवाते हैं, उस हिसाब से हमें देखते हैं हमारे नामा माल को। और अगर अल्लाह ताला की ज़ात इस दुनिया के अंदर पहले ही से है तो फिर हमने जन्नत में जो रब्बुल आलमीन की ज़ात है वो कितने है? जन्नत तो फिर वो है, एक जन्नत है भी असी स्कॉटलैंड ताड़ा कश्मीर जन्नत है सुनने, एक इधर ताड़ा स्विट्ज़रलैंड जन्नत है ये सुनने हैं, डेनमार्क या है जे ममालिक या यूरोप जन्नत है सुनने। वो ए वाले ने रब्बुल ए बने फिरते हैं रब्बुल आलमीन। ते आलमीन कैमें बन गए? पाकिस्तान ही एक आलम है, एक पाकिस्तान आलम है, एक इंडिया आलम है समझ लो, या समझ लो एक बर-ए-आज़म एशिया एक आलम है, बर-ए-आज़म एक अंटार्कटिका एक आलम है, फिर इस तरह 7 आलम समझ लो। तो आलमीन बन सकता इस लिहाज ਨਾਲ। तो मजीद प्लैनेटां ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਏਜਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲਮੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ आलमीन कुछ और ने, हमारे आलमीन कुछ और हैं। आता तो सारा आसमान दुनिया ही के अंदर है ना, क्योंकि हदीस है जब तक तुम लोग मुझको नहीं मानोगे, मुझ पर ईमान नहीं लाओगे, तुम मोमिन ही नहीं हो सकते। और फिर आपकी मानना ये है, आप पर ईमान लाना ये है कि आपकी इस बात पर भी ईमान लाया जाए जो कि कहा गया कि पहले आसमान और ज़मीन के दरमियान जो फासला है प्लैनेट अर्थ के दरमियान वो 500 साल का है। ठीक है, अब ये अलग वैसे वो परिंदे की मसाफत है कि 500 साल, मगर है तो तुसी भी पैदल तुरो उत्ते नूं 500 साल जो तुहानूं लग जाने तो ठीक ठाक रेडियस बन जाएगा। अब वो पैदल हैं या किसी गाड़ी का है, किस हिसाब से है 500 साल की मसाफत कहा गया है। तो मसाफत तो आज के दौर में या पहले ज़मानों में ऊँट भी होते थे, दौड़ते जाओ 500 साल तक, घोड़ा भी दौड़ता रही, ये भी हमने सुना हुआ है। ठीक है, मगर वो जन्नत वाला खैर रेफरेंस लेना यहाँ पर मुराद है। ठीक है ना। वैसे आप सब ने एक हदीस में बताया हुआ है कि तेज़ रफ्तार परिंदा, तो तेज़ रफ्तार परिंदा अजकल की वो चील या उकाब 200 साल तक उड़ता, 200 किलोमीटर पर आधी स्पीड ना उड़े तो दसो कितना फासला बनता है। ये सारा आसमान दुनिया ही है। वलकद ज़य्यना समा दुनिया भी मसाबिह, पिछे तक तारे ही तारे ने। है हुण कोई कवे कि सिर्फ ऐसे गोल दायरे दे या ऐसे एक पैरीफ्री दे विच ही ने सितारे, तो है गलत है। पिछे भी बरीक बरीक तारे नज़र आते, पिछे तक तारे हैं। ये सारा आसमान दुनिया ही है। बात समझ आ रही है ना। ये लोग कौन हैं? जिन्नात। हमने पहले ज़मीन पर जिन्नात पैदा करवाए और फिर इंसानों को पैदा किया। और हमने ये भी सुना हुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानों को नज़्म व ज़ब्त के लिए पैदा किया, कायनात के नज़्म व ज़ब्त के लिए पैदा किया। मोमिनीन रहते हैं जन्नत में हमेशा हमेशा, और काफिरों की जन्नत हमने ये भी सुना है दुनिया ही है। दुनिया काफिर के लिए जन्नत, जबकि मोमिन के लिए कैद खाना है। ठीक है।
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کافر ہی کو یہ جنت لگتی ہے کیونکہ کافر ہوتا ہی آگ ہے، اگ تو پہلی چیزاں کھانا چاہتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب اس کو رزق بچپن پیدا ہوتے ہی کسی نے ماریا، کسی نے، اب یہ کھرونڈا چونڈا میں نہیں گل کہنا چاہتا، ایک بات ہے وہ تو عام بچوں سے بھی ہو جاتا ہے، معذرت چاہنا تھوڑا ڈیٹیل نہ ہو گیا، یہ تو اسپیسیفکیشن ہی میں یہاں پر کر رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ منافق ہے وہ پیدائشی منافق ہوتا ہے، وہ نقصان دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو سکون ہی ہوتا ہے، مطلب کہ کسی کو اس طرح کا حسد یا ویسے معاملات کر کے اس کے لیے دنیا جنت ہی ہوتی ہے، یہ حدیث ہے۔ جبکہ مومن کے لیے قید خانہ، یار میرے نہ کیوں انجو ہو گیا، یا اس طرح کی لمیٹڈ سی مجھے کیوں ایسا احساس آ رہا ہے، میں باہر کیوں نہیں نکل سک رہا، یا جو بھی معاملات ہے، خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، حدیث پر ہی رہتے ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس طرح سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اب 4 ہی لامی کتابیں ہم نے سنی ہیں، زبور، توریت، انجیل اور قرآن پاک۔ تجلی کی اب آپ خود سوچیں، موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو اپنی تجلی دکھائی، 70,000 پردے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لو جی ایک تجلی دکھائی، 70,000 مانا کہ پردے ہیں، وہی عرشوں پر مستوی اور بہت اوپر گوڈ ورس، یہ تو میں مانتا ہوں اس لحاظ سے اوپر سے تجلی کی سمجھ نہیں آتی، اتھوں والے نے اپنا آپ ہو سکتا بہانا سے کہ تو موسیٰ لو جی بھی ہوش ہو گئے، ایسی تجلی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہے لو جی اتوں بھی آیا ثابت ہوتی ہے کہ وہی اللہ واسطے، یا جی میں گل کی وہی حکمت بنتی ہے اللہ دی۔ مثلاً کی سنو، قرآن پاک کی 5 سے 6 آیتیں ایسی ہیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اتنا پیارا پیغمبر اور موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ اپنی ایک تجلی دکھا کر اپنے نبی کو اس طرح سے بے ہوش کر دے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تو اپنے بندے سے، عام بندے کا یہ درجہ ہے، عام بندے کا یہ لیول ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام تو پھر نبی، کلیم اللہ، اس طرح کا لقب ہے، لقب اسی میں پازیٹیو چیزاں ساریاں اسی لینے ہیں، جبکہ اس طرح کی باتیں اللہ کی طرف سے یار جڑنے کی سمجھ نہیں آتی کہ تجلی بھئی ہوں تجلی دی چمک ایسی سی، اتنے اسی اگ بھی سننے ہیں، اگ تو اگ ہوں، اگ چمک تھوڑی نہیں ہوتی، اگ دی تجلی تھوڑی نہ ہوتی ہے، تجلی ہوں نور دی، وہ بھی تجلی ہوئے تو وہ ڈگے گا رہتے کوئی بھی نہیں۔ کہا جا سکتا ہے آپ سب جو وہی ہوتی تھی محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہمارے نبی پر، وہ ایک تجلی ہی ہوتی تھی، وہی ایک لائٹ رے ہی سمجھی جا سکتی ہے، اور اس کو پھر وہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ویڈیو میں قرآنی شکل، الفاظی شکل دی گئی تو وہ پھر اس طرح سے میٹر فائی بنتا، مطلب میٹر کی شکل میں آ جاتی ہے، جسم اس سے اس طرح سے بڑھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد مطلب یہ بات لگے وہ ایک لائٹ رے ہی ہے، تو پھر اللہ تو ظلم نہیں کرتا ذرہ بھر بھی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، وہ کوئی کہے ذرے دی ڈیفینیشن کی ہے تے ذرہ ریت دا، ذرہ تے پھر ڈیفائن کرو سب تو پہلے کی ذرہ ہوتا ہے، ایٹم، سب سے ایٹم از ایٹم از اے موسٹ اسمالسٹ پارٹیکل وچ از انڈیویزیبل، الیکٹرون پروٹونس میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کا ذرہ یہ نہ ہو، اللہ دی مراد، تو میں نے جو ڈیفینیشن سمجھی تھی آج تک، 3-4 سال پہلے ہی میں مطلب دسن دیا، میں اجیاں چیزاں تو میں سوچنا سا، اج مینوں ٹائم ملیا تے گل کرن دا، وہ ہے ایک فوٹون آف لائٹ، ایک اسمالسٹ فوٹون آف جو لائٹ ہے، اللہ کی ذات اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتی، یعنی کہ کسی کو نہیں چاہتی کہ اسے چھیڑا جائے یا اس پر ظلم کیا جائے، کیوں کرنی دے، تجلی کرا کر بے ہوش کر دینا، بے ہوش کرنا کوئی عام گل تھوڑی نا، بات سمجھ آ رہی ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کی طرف سے ہوگا، یا تجلیاں جب بھی آسمان کی بجلی چمکتی ہیں یا گرجتی ہے تو یہ ان حسابوں سے یا وہ ویسا کچھ نہ کچھ معاملہ سوچا جا سکتا ہے، مگر وہ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام بھی بہتر جانتے ہیں، یا اس وقت کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی آس پاس والے لوگ تو نہیں ہو گئے ہوئے 40 دن وہاں پر کوہ طور پر، یا جو بھی معاملہ، خیر جو بھی واقعہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں میری جتنی بھی ویڈیوز میں ہوتی ہیں، یا آخر کار آ کر ان کی تان اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ 2 طاقتیں ہیں۔ ایک ویڈیو اس بات پر میں نے الگ بنانی ہے، اس کے بعد بناتا ہوں، کرنا ہوتے تک کہ برائی کیا ہے۔ اچھا فی الحال یہاں پر کہ 2 طاقتیں ہیں،
اور پھر غزوہ ہند ہونا ہے. یہاں پر تان ٹوٹتی ہے اور یہاں پر ٹوٹتی سمجھ آتی ہے. تتاریوں سے جنگ ہوگی, قیامت یہ نشانی بھی پوری ہوگی. اچھا ہے نشانی ہے لے تو نہیں پوری ہوئی کہ بچے پیدا نہیں ہونا مسئلہ نہ بند ہو جائے. مومن تو پھر آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. غزوہ ہند تو وہ ہونا ہے کہ جس میں پھر بعد میں بچے نہ پیدا ہوں, پھر جنہیں پیدا ہونی, جنہیں ایک اسٹرینتھ جہاں دی ہونی ہے, پھر ہونی رہے گی. پھر جنگ ہوگی, ہاں پھر اس طرح سے مردوں کو زندہ کیا جائے گا یا قیامت والے معاملہ تو وہ بعد میں ہیں. اچھا تتاریاں دی جنگ کروا کے انہاں ہی لوگوں نے کالے کالی نے انہاں کو طاقتاں سن, ٹھیک ہے نا, یہ پودا تم سے وہ کروائے گا جو میں چاہوں گا. دوائیاں شوئیاں بنا کے ٹیکے شکے لگا کے ہم سے یہ سارا کمپیوٹر سسٹم, یہ سارا ڈاکٹر عبدالسلام کی باتیں ہیں. سافٹ ویئر انجینئر, مطلب کیا لیں گے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, ایک پروگرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہم نے ہر انسان کی اچھائی بلائی اس کے گلے لگا دی ہے. اے گلاں وسوسہ آندا ہے مینوں کہ یقیناً یہی لوگ انج ہی کہندے ہون گے پیچھے. میں نے آج تک کسی لومناتی ہے نہ یا فری میسنری ہے نہ گل نہیں ہوئی. یہ آیتیں ایسی ان کو ڈھال بناتے ہوں گے. میں ڈھال کہہ رہا ہوں مگر انہاں دا ایمان ہوئے گا. کچھ آیتیں ہیں, بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر, یہ بھی آیت میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ گمراہ ہوں گے, اور بہت سارے پڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے. تو گمراہ ہوندا ہی وہ کافر ہے جڑا جن گئے یا جو بھی ہے. ہدایت یافتہ وہی ہوندا جدا کچھ ایمان ہے اس حساب سے. اچھا وہ آیت سورہ بنی اسرائیل جڑی گئی وہ اور ہم نے ہر انسان کی اچھائی برے اس کے گلے لگا دیے. یعنی کہ پہلے وہ مقدر لکھتے ہیں, یہ لکھتے ہیں انہاں صاحبہ نا جادو کر کے, جیسے میں نے بتایا پولیو کی قطرے شطرے پلا کر کہ لو جی وہ گلے لاتے ہیں, لو جی قطرہ پلایا اور گلے لا گیا اتنے مرے نہ ہوئے. اچھا میں اس حساب نہ گل کر رہا سا, ویسے مزاج ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. یہ ایسی آیات شبہ مجھے جو نظر آ رہی ہیں, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب پر جادو کر دوں گا, ان سب کو گمراہ کر دوں گا. انہاں نوں سمجھ کچھ آنا چاہیے تو میں انہاں نوں رستوں ہٹا دیں گا. انہاں دیاں فطرتاں ادھر نوں جانا چاہندی ہوں گے, میں انہاں نوں ادھر نوں لے کے جانا ہوا گا. اب یہ ذرا اپنا نا یہ جو میں نے پلڑا سا ایک بنایا نوں سمجھو, تسی کچھ نہ کچھ لازمی مس کر دیو ہمیشہ. پچھے لوگ نے تانوں 4 حصے یعنی کہ تہاڈے انہاں دے کول نے, ادھر نوں تانوں لے کے جانا چاہیا انہاں نے آج تک, جبکہ 5ویں تہاڈی روح ہوئی ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو کیا ہے اس پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی رہتی ہے. وہ ہوتا ہے آپ کا ضمیر, ہوتی ہے آپ کی روح, آپ کے پرپورشنس, آپ کے کلرس. یار میرا انج نہیں سی کروں دل کردا, اے گل انج کرنی چاہیے سی. تو دنیا بنی ہی انہاں دے نال اس طرح دا ہسنا سمجھ لو کہ انٹریکشن واسطے ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. یہ کرتے ہیں اپنی فطرتوں سے کہ اچھائی بلائی اس طرح سے اچھائی بلائی گلے لگا دی. ٹھیک ہے, ابھی ان کے پاس کتنی لائٹ ریز ہیں یا کہہ لیں کہ کتنا اسپیکٹرم ہے ان کے پاس, کتنی ٹیکنالوجی ہے, یہ تو فرشتے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ کرتے کچھ اس طرح سے جادو شادو ہوتے. مجھے جو سمجھ آئی ہے اب تک ڈاکٹر عبدالسلام وغیرہ کی باتوں سے یا کامران خان کی باتوں سے, جو دنیا نیوز پر یہ کوئی پروگرام بھی کرتا رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی برا ہوا ہے, کمزور ہو گیا ہے, جو جی پتہ نہیں کتنے غائب ہو گیا, تو مارے گئے انہاں لوگوں کی طرفوں. پھر اسی طرح سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ اس طرح جو مناتی ہیں ریڈ رومس کی باتیں کی تھی, تو انہوں نے بھی برا ہوا. عذاب خانے انہوں نے عذاب خانے بھی کہندے نے. تو دنیا دے اندر انہوں نے عذاب خانے بھی بنائے ہیں, دنیا ہی کے اندر ان کی جنت بھی ہے یہیں پر. تو یہ کس طرح سے سوچا جا سکتا ہے پھر اس طرح کے لوگ اچھے ہوں گے, جبکہ سوچا جائے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, ان کہنے نے اسی سزاواں دینے ہیں یہاں جو بھی معاملہ. تو یہ سارا کا سارا تو کچھ دنیا ہی کے اندر ہے, جبکہ جہنم کی آگ تو وہ پھر ایک آگ الگ ہے. یہاں یہ ساری کی ساری باتیں خیر مزید تفصیل میں چلے بہولیاں تو کر ہی لیتا ہوں. کہتے ہیں جہنم ایک لیونگ اسٹائل بھی ہے, یعنی اسکاٹ لینڈ سے جنت سے تو اتوں کاٹ دیتا گیا, تو آدم کو جنت سے نکالا والی آیت دے عمل ہو گیا. لو جی ایک وسوسہ آتا ہے اس طرح سے فرشتیاں والوں ہوندا یقیناً خیال فرشتے دیندے نے انہاں نوں کرن دا, اے وسوسہ اے پاندے نے فرشتوں کی طرف سے نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ میرے لیے ہدایت ہوتا ہے وسوسہ. میں اس معنی چ کہنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں والا ہوتا میرے لیے بھیجتے یہ ہیں, میرے لیے فرشتوں کی طرف سے یہ کہ ہدایت ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ زمین دے اوتے رہ گیا کرن, جبکہ فرشتے یہ اسپیس میں ہیں. پہلے میں آدھے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ستارے وغیرہ جو بھی معاملات ان کے اوپر ہیں فرشتے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں گورکھ دندے ہیں جو کہ ہم نے آج تک سنے ہوئے ہیں کہ قرآن پھر اس طرح ہے, تو پھر اللہ دی ذات ہے, اللہ پاک نے اتنے بلایا ہے, تو پھر اس طرح کی ادھر کون ہے, زمین کے اوپر کون ہے, اور 7 آسمانوں سے اوپر کون ہے, اور 7 آسمان پھر ہے کون سے, آج تک وضاحت کس نے کی ہے. ٹھیک ہے,
اگر یہ آسمان دنیا یا 7 آسمان یہ مراد لیتے ہیں تو 500 سال تک تو یہ آسمان ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. زمین پہ ہوتے تو 500 سال چلن تو رہے، ٹھیک ہے نا. ڈیفائن اگر چیز نہیں کیا گیا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ فاصلے والی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر انہوں نے کہہ دیو، ان سے سوال کرو کہ سانو فرشتہ وا دیو جی کان دی لو تو لے کے کندھے تک دا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر، واہ فرشتہ، ٹھیک ہے. اور اگر یہ جنات ہی فرشتے بنتے پھرتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ پھر نور اور آگ میں کیا فرق ہے. میرے ان سوالوں کا جواب دیں. اگر تسی میرے انہاں سوالوں کا جواب دیں ہو تو جوائن تو نہیں میں کرنا چاہتا، ایک گل ہے طاقت میں لاں گا تو اچھا استعمال وہ کراں گا تو تمہیں سارے میں ختم کراں گا. ایک بات ہے جڑا کہ تسی ہونا بھی ہے پولیس رات تو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگ ان میں ہوں گے الومناٹیز یا فری میسنز میں، وہ اپنے لحاظ سے ان طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج تو سیدھا سیدھا ہر مومن کی طرف سے ہے. جی میں اتنے ویڈیو کی شکل دے کہہ تو دیتا، مگر وہ کہا ہے کہ جذباتی لحاظ سے اپنے ملک کے لیے کروں گا. ہر ملک جو ہوں نے الومناٹی فری میسنز، ٹھیک ہے، سب نے سنا، تو اپنے ملک میں ہی سرو کریں گے نہ لحاظ نہ. جب کہہ رہی بات اگر واقعی ہی میں کچھ برا ہونا ہے تو وہ تو ہونے والے نے کرنے والے نے کر ہی دینا. اور رہی بات خالق کی تو وہ تو ہمارا میں فرشتے ہیں، اگر ہے ساڑھے نہ برا کرن دینا پھر برا نہ بھی کرنا کوئی نہ کوئی لازمی ہوئے گا، ٹھیک ہے. اور ہمارا تو ایمان ہے فرشتے ہیں، پولیس رات ہے، اتوں لنگنا ہے، ہر کسی نے لائٹ ٹرین کھینچے جانا ہے. تو اس حساب نہ جدے پرپورشنس اور ایڈرنس دے زیادہ آ گئے ہیں جو بھی ایک خیال ہے. ویسے کہنے کا مقصد پولیس رات سے بال کی موٹائی سے باریک آج کی جو سائنس کے لحاظ سے دین کی چیزوں کو جو میں جوڑ کر سمجھا ہوں اس حساب سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ لائٹ رے ہے، مومنین گزر جائیں گے جبکہ کافروں کی روحیں نہیں ننگ سکن گیا وہ ختم کر دی جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی پولیس رات سے. شکریہ آپ سب کا. آیتیں اس طرح سمجھ آندیاں نے کہ پھر 2 طاقتیں ہیں، دنیا بنتی ہی 2 طاقتوں کے لیے، ایک اچھائی اور برائی کے لیے. دونوں اپنے اپنے عمال کرتی ہیں، گواہیاں لکھی چلی جا رہی ہوتی ہیں. فرشتوں کی آیت بھی ہے قرآن پاک میں کہ وکلو علیہ حافظ، اس طرح سے کہ ہر ستارہ نجم کے اوپر حافظ ہے ایک. ہمارے سام تو گواہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، جبکہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے انوار بھی گواہ ہی ہوتے ہیں. جو کنک نور ہے نا ذرے، ڈاٹا تو کسی بھی فارم میں سیو ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہ جو چمڑی اس میں بھی ڈاٹا سیو ہوا ہوا ہے، جبکہ فرشتوں کے جو انوار ہوتے ہیں ان میں بھی ڈاٹا ہی سیو ہوتا ہے. ستاروں میں بھی یہ ڈاٹا ہی ہے جو چمک سی نظر آتی ہے، یہ لائٹ ہی کی شکل ہے، اس میں ڈاٹا ہی سیو ہوا ہوا ہے. یہ دوبارہ ایک طرح سے پھونک مارے یعنی کہ اس کو دوبارہ جسمانی شکل میں قیامت والے دن چینج کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جبکہ اب جو اوپر ان کے فرشتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور ان کے اجسام یا ان کے انوار وہ الگ ہیں، ان میں ڈاٹا الگ سے وہ حافظ قرآن والی جو آیت ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں. واللہ عالم وہ ایکس رے یا گیما رے میں بات کرتے ہیں یا کیا لیں کہ ان کی کیا وے آف کمیونیکیشن ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ہمارا جو چیزیں ہم ویزیبل ریجن ہے، اگر ہمارا براؤن ہے یا اس طرح سے کیا لیں کہ وائٹ ہیں چیزیں، تو یہ ہم کس میں آ رہے ہیں ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پرپورشنز ایسے ہیں. یہ سائنسی تحقیقات ہیں. خیر وہ جو میں نے بات کی ہے یہ ایکس رے یا اس لحاظ سے تھوڑی سی جڑی تھی جو میں نے اس لیے کر دی. باقی وہ قرآن کی آیت ہے کہ فرشتے ہر ستارے کے اوپر ایک محافظ ہے، سورہ طارق میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر مزید اس طرح کی بات نہیں سمجھ آتی تو وہ سال عدیم ہے نا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کیا مطلب ہے. عزت ذلت یہ والی انجینئر محمد علی مرزا نے یہاں سب نے باتیں کر دی ہیں کہ آپ اور تم، یہ ہم نے بنائے ہوئے. اردو میں کا لفظ یا تون لفظ برا نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. تو سارے برابری اسلام اس لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو سال عدیم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مشہور ہے یا نہیں ہے، ایک بات الگ ہے. یعنی کہ نہ پہلے دسے ہوا کوئی مشہور نہیں ہونا چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی مسئلہ چ نکلے، ان دنیاوی معاملات سے نکلے اور کھل کے گل کرو. سالدین نے یہ ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے اس کی ویڈیو سنی ہے، اس نے کہا کہ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. یہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ کون ہے، یعنی کہ کوئی نہیں ہے. وہ دکھانا مطلب ہی کیسے، ٹھیک ہے نا. مجھے جو سمجھ آئی تو اگر یہ ایسی باتیں آپ لوگوں سے کریں کہ یہی رب ہیں یا یہی اس طرح سے ہیں، اور مرزائی قادیانی جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ یا اسی ویڈیو میں ہے اس نے بات کی ہوئی ہے. اس مرزائی نے جب وہ قادیانیت سے آیا ہے، مسلمانیت میں مومن بنا ہے، تو اس نے کہا مرزائی قادیانی کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے
कोई जनती ही कहना, बाकी सारी दुनिया के लोग काफिर ही कहना, ठीक है ना। तो वो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोग हैं इस तरह से, और अगर आप लोग जन्नती हैं तो फिर बताएं, या फिर अपनों में से जो बड़ा है कोई, आपका दादा परदादा जो फौत हो चुका है, उसको ज़िंदा करके दिखा दो। अगर ये साहल दीम ने, मेरा उससे सवाल है, अब ये इसे इसका बड़ा नहीं है, ये अब जो भी होगा, इसने जिस ज़मन में बात किया कि कौन है, अच्छा कौन है, कोई नहीं है, इसने इस लिहाज से किया। या मोमिन वो जो मिर्ज़ई कादियानी हैं, अगर वो भी इन चीज़ों को ऐसे ही मानते हैं कि मुर्दे ज़िंदा नहीं हो सकते, ये ऐसी चीज़ों को जो समझ आती है साल दिन भी, मतलब मैंने लगता है वो चक्का चाहिए मैं वो बारे, बाकी वो क्योंकि उन्हें गल तो ऐसे अंदाज़ ना की है तो समझ भी यही आती है, ठीक है ना, कि कौन है ज़िंदा करेगा।